السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت نشر ہوتا ہے. پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں ایک موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور بعد میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے. گفتگو جو چل رہی ہے آپ جانتے ہیں حوامیم کے بارے میں. وہ صورتیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوئیں، ٹوٹل 7 صورتیں، جن میں سے ایک صورت جو سورہ مومن تھی وہ الحمدللہ کل ختم ہوئی. آج ہم گفتگو کریں گے سورہ فصلت کے بارے میں، جس کا دوسرا نام سورہ حامیم سجدہ بھی ہے. 2 صورتیں ہیں جن میں سجدہ بھی ہے. ایک صورت ہے الف لام میم سجدہ اور دوسری صورت یہ ہے جس میں حامیم سجدہ کہا جاتا ہے. اس صورت کے اندر بھی آیت سجدہ ہے اور اس صورت میں بھی آیت سجدہ ہے. تو گویا سجدے کے اعتبار سے تو دونوں مشترک ہیں، اس لیے وہ صورت شروع ہوتی ہے لفظ الف لام میم سے، اس لیے اس کو الف لام میم سجدہ کہتے ہیں، 21 پارے میں ہے. اور یہ صورت شروع ہوتی ہے حامیم سے، اس لیے اس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں. دوسرا نام اس کا فصلت بھی ہے. تیسرا نام اس کا سورۃ المصابیح بھی ہے. چوتھا نام اس کا سورۃ الاقوات بھی ہے. لیکن یہ 2 نام مشہور نہیں ہیں، کتابوں میں تفسیر میں ملتا ہے، اس لیے کہ لفظ مصابیح بھی اس صورت میں آیا ہے، وَجَعَلْنَاهَا مَصَابِيحَ. اور چوتھا جو اقوات کا لفظ ہے وہ بھی اس صورت میں آیا ہے. اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہے، یعنی جو مین مضمون ہے، قرآن کریم، اس کی تعریف، اس کی صفات، اس لیے کہ قرآن مجید وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم دوسروں کو دعوت دیتے ہیں. اس سے پہلے کی جو سورہ مومن گزری، اس کا مرکزی مضمون دعوت، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. اور یہ پیغام کس طرح پہنچے گا؟ قرآن کریم کے ذریعے. حامیم یہ لفظ پہلے آ چکا ہے سورہ مومن کے شروع میں بھی. مقطعات میں سے کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے، الگ الگ پڑھے جانے والے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے حامیم. جیسے نون، یاسین، طٰہٰ، اس طرح حامیم. ان 7 صورتوں کی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے حوامیم کے بارے میں کہ یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص باغ میں داخل ہوا، سرسبز شاداب علاقہ ہے، بالکل ہر طرف ہریالی ہریالی ہے. اس سے کہا گیا تم اس میں داخل ہو جاؤ. آگے اس کا ایک حصہ جب داخل ہوا اس میں اتنا حیران ہو گیا، بہت ہی زیادہ ہریالی ہے، سرسبزی ہے. فرمایا قرآن مجید ایک پورا علاقہ ہے ہریالی کا، اور یہ جو 7 حامیم ہیں یہ اس میں بھی اسپیشل علاقہ ہے جس میں
اللہ کی طرف سے عجیب و غریب ہریالی اور سرسبزی نظر آتی ہے۔ اس صورت کو شروع کیا اللہ نے قرآن مجید کی اس صفت کے ساتھ، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات کے بارے میں اگرچہ مفسرین نے زیادہ تر یہی لکھا، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو خوب جانتا ہے کہ ان حروف سے جو الگ الگ پڑھے جا رہے ہیں کیا مراد ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ قاف، صاد، نون، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ایک اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر جگہ، ہر نہیں بلکہ اکثر جگہ پر حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر ہے، جیسے اس صورت میں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے جو بڑا رحم کرنے والا رحیم ہے۔ تو یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے رحمان الرحیم کی جانب سے۔ کہیں فرمایا قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر، حامیم والکتاب المبین، یاسین والقرآن الحکیم۔ اکثر جگہ پر قرآن کا ذکر آ رہا ہے۔ یہاں قرآن کی جو پہلی صفت بیان کی وہ ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے یہ کتاب، کسی اور کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، اور یہ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے کتاب نازل فرمائی۔ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا بھی کیا، مخلوق، ہاں اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اس مخلوق کا، اور اس کی پرورش بھی اللہ فرماتے ہیں۔ اور پرورش میں کیا ہے؟ اس کی جسمانی اور روحانی ضروریات کو اللہ نے پرووائڈ کیا، پورا کیا۔ جسمانی ضرورت، کھانا پینا، رہنا سہنا، کپڑا، یہ سب اللہ نے زمین میں بنا دیا، اور روحانی ضرورت یہ ہے کہ اس کو رب کی معرفت، اس کو مخلوق کو خالق سے جوڑا جائے، یہ بھی اللہ نے کر دیا انتظام۔ انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں جس سے ان کو ہدایت ملے اور جس سے وہ رب سے جڑ جائیں، اپنے خالق کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل ہو۔ اللہ نے یہ بھی کیا ہے، یہ صفت رحمت ہے اللہ کی۔ رحمان اور رحیم کے اندر رحمان میں مبالغہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ جو صیغہ ہے وزن فعلان کا، یہ مبالغے کے لیے ہے۔ رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا، لیکن رحمان، رحمان الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والا ہو، اور رحیم فی الآخرت، اللہ تعالیٰ آخرت میں رحم فرمائیں گے، اور رحیم اور رحمان دونوں میں رحم کرنے والا۔ دوسری صفت بیان کی قرآن کی، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی۔ قرآن عربیا، قرآن ہے، عربی میں ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں عربی کو۔ جس قوم پر یہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے، جو اس کے مخاطب اولین ہیں، وہ عربی کو سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے، نبی کو قوم میں سے مبعوث فرمایا اور اس قوم کی زبان ہی میں بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ فَيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے کھول کھول کر اللہ کے احکام کو بیان کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم کے، قریش کے، اسی خاندان کے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان بولنے والے لوگ ہیں، انہی کی زبان میں قرآن نازل کیا گیا۔ فصلت آیاتہ کا مطلب کھول کھول کر بیان کیا گیا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائیں، کبھی زمین سے اس کا تعلق ہے،
کبھی آسمان سے اس کا تعلق ہے، کبھی خود انسانی جسم سے اس کا تعلق ہے، انسان کی پیدائش کے بارے میں اس کی ذکر فرمایا، اس کی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا، اور یہ سورج اور یہ چاند، یہ تمام وہ چیزیں جو اس کے سامنے نظر آ رہی ہیں، اور ہر جگہ یہ فرمایا کہ یہ خالق یہی مالک بھی ہے، یہ آسمان و زمین کا مالک اور خالق وہی رب بھی ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ گویا ان تمام قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرما کر اللہ نے اپنی توحید کی اور اپنی عبادت کی طرف موڑا۔ بشیرا و نذیرا، تیسری صفت بیان کی قرآن مجید کی، تیسری اور چوتھی، بشیر اور نذیر۔ بشیر کے معنی بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، اور نذیر کے معنی ڈر سنانے والا۔ اللہ نے انبیاء کرام کی صفت میں بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ سورہ فتح میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہیں بشیر کہیں مبشر بھی کہا گیا۔ تو ان لوگوں کو نبی خوشخبری سناتے ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، جنت کی خوشخبری، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری۔ اور ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے بلکہ قرآن کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، ان کے لیے جہنم کا ڈر سنایا جا رہا ہے کہ جہنم میں تم کو یہ عذاب ہوگا، تم کو یہ سزا دی جائے گی، یہ ڈر سنایا جا رہا ہے۔ قرآن کی بھی یہ صفت ہے، بشیر و نذیر۔ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، نیک وعدے سنا رہا ہے، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سنا رہا ہے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے جہنم کے وعید سنا رہا ہے، قرآن ڈر سنا رہا ہے، جہنم کے عذاب سنا رہا ہے۔ بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، ان میں سے اکثر لوگ اعراض کرتے ہیں اور سنتے نہیں ہیں۔ وقالوا، اور کیا کہتے ہیں، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، ہمارے قلوب تو پردے میں ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور ہمارے کانوں میں تو ڈاٹ پڑے ہوئے ہیں، اس پہ ڈھکن لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان تو پردہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دینا شروع کی، آہستہ آہستہ مسلمان بڑھنے لگے، حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اسلام کو طاقت مل رہی تھی، پاور حاصل ہو رہا تھا۔ مشرکین نے اسلام کو دبانے کے لیے مختلف پروگرام بنائے۔ ایک مرتبہ یہاں تک ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ مشرکین اس سائٹ پر اپنی مجلس لگائے ہیں، ان میں عتبہ بھی ہے جس کی کنیت ابو الولید ہے۔ اس نے کہا کہ میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات رکھتا ہوں، یعنی اپنے انداز میں ان کو اس تبلیغ و دعوت سے روکنے کی کوشش کروں گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے وہاں پر آیا، اور آ کر اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دعوت دے رہے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کا جو اعلان کر رہے ہیں، اس نے ہمارے گھروں کے اندر تفریق پیدا کر دی۔ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، باپ ابھی تک ہمارے دین پر قائم ہے، جس کی وجہ سے اب آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو اتنا مال دے دیں ہم جمع کر کے کہ آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے پورے علاقے میں۔
یعنی اگر آپ کا مقصد اس دعوت کے ذریعے مال جمع کرنا ہے، اتنا مال دیں گے، اتنا مال دیں گے کہ آپ مالدار ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا کچھ اور کہنا ہے؟ اس نے کہا دوسری آفر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو لیڈر بنا لیں، یعنی اگر آپ کا اس دعوت سے مقصد لیڈرشپ ہے، بڑا بننا ہے، تو ہم آپ کو پورے علاقے کا لیڈر مان لیتے ہیں، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کچھ اور کہنا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ کا مقصد یہ ہے اس دعوت سے کہ کوئی لڑکی سے شادی کرنا، ہم آپ کو بہترین خوبصورت لڑکی سے شادی کرا دیتے ہیں۔ 3 آفر کی اس نے، مال کی آفر کی، لیڈرشپ کی آفر کی، اور شادی کرانے کی بہترین خوبصورت لڑکی سے۔ آپ نے فرمایا تم کہہ چکے جو کہنا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پہلے خطبہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، پورا خطبہ جو ہم عام طور پر تقریر کے شروع میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت شروع کی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ آگے آ رہی وہ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ آیت ہے فَإِنْ أَنذَرْتُكُمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ آپ اپنا پیغام پہنچا دیجئے، اگر یہ لوگ نہیں مانیں تو آپ یہ فرما دیجئے کہ میں نے تم کو ڈرا دیا، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، عاد و ثمود کے عذاب سے تم کو ڈرا دیا ہے۔ جب اس آیت پر پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے رشتہ داری کا واسطہ دیا، آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا بس کیجئے بس کیجئے۔ وہاں سے واپس آنے لگا، دور سے دیکھتے ہی وہ جو ساتھی تھے اس کے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ولید کا چہرہ، ابو الولید کا چہرہ بدل گیا ہے، مطلب جس حالت میں وہ یہاں سے گیا تھا چینج ہو کر آ رہا ہے۔ اس نے آنے کے بعد جو اپنے سرداروں میں، اپنے گروپ میں جو بیٹھا ہے، اس نے آ کر کہا دیکھو میں نے بہت سے شاعروں کا کلام سنا ہے اور بہت سے خطیبوں کی بات بھی سنی ہے، میں کہانت کو بھی جانتا ہوں، اور میں یہ جو باتیں سن کر آیا ہوں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ یہ شعر ہیں، نہ کہانت ہیں، نہ جادو ہیں۔ جس وقت یہ جملہ کہا سب نے کہا سحرک یا ابو الولید، ابو الولید تجھ پر بھی جادو کر دیا ہے، یعنی تو بھی چینج ہو گیا۔ یہ آیتیں شروع کی آیتیں جو آپ نے پڑھ کر سنائی تھی، تو یہ جو کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ ایک موقع پر ابو جہل نے کپڑا تھا وہ ڈال دیا اور کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، بشر مثلکم، قرآن کا اعلان ہے۔ صرف یہ نہیں کہا انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے۔ یوحی الیہ، فرق کیا ہے؟ مجھ پر وحی آتی ہے، اور وحی میں جو خاص میسیج ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ فاستقیموا الیہ، تم اسی پر قائم رہو، واستغفروہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ وویل للمشرکین، ہلاکت ہے ان مشرکین کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور کافر اور آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ دیکھیے ابھی نماز کی فرضیت نہیں ہے شروع میں، اس لیے صرف زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، اور زکوٰۃ بھی لیمیٹیشنز کے اعتبار سے فرض نہیں ہوئی، لیکن مال کے اندر سے کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ سورہ معون بہت شروع میں نازل ہونے والی آیت، سورہ مزمل بہت شروع میں نازل ہونے والی آیت،
اس میں بھی لفظ زکوٰۃ موجود ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی کے اندر ہی ہر مالدار کو اس بات کی ترغیب دی کہ کچھ رفاہی کام کرے، کچھ نیکیوں کے کاموں میں غریبوں کی اور یتیموں کی مدد کرنے میں مالوں کو خرچ کرے۔ باقاعدہ زکوٰۃ مدینہ آنے کے بعد لیمیٹیشنز کے اعتبار سے اس کی ہدیہ کی مقدار متعین کر دی گئی کہ سونے کا اتنا، چاندی کا اتنا، بکریوں کا اتنا، اونٹوں کا اتنا، زکوٰۃ فرض کی گئی۔ تو ان مشرکین کے لیے جو اپنے مالوں کو خرچ نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، اور آخرت کا انکار بھی ہے ان کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ ممنون کے ایک معنی ہوتے مقطوع، یعنی کبھی ختم ہو جائے اس کو مقطوع کہتے ہیں، غیر ممنون کبھی ختم نہیں ہوگا وہ، اور دوسرے معنی ہے کبھی احسان نہیں جتلایا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو دینے کے بعد جنتیوں پر اس کا احسان نہیں جتلائیں گے کہ دیکھو ہم نے تم کو یہ نعمتیں دی ہیں۔ جس طرح دنیا میں ایک انداز ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وقت آنے پر سب کے سامنے احسان بھی جتا دیتے ہیں، حالانکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن نے منع کیا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو من اور اذی کے ذریعے ضائع مت کرو۔ کسی کو آپ نے مدد کی ہے اس کا بدلہ اللہ دیں گے۔ لوگوں کے سامنے احسان جتلانا یا اس کو تکلیف پہنچانا، کوئی ایسے جملے کہہ دینا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، یہ اپنے عمل کو ضائع کر دینے کے برابر ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اور اس کی مثال دی ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایک آدمی ہے جو ہے اپنے مال کو تو خرچ کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، آخرت پر یقین بھی نہیں ہے، اللہ پر ایمان بھی نہیں ہے، شو آف کرنے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پتھر ہے، صفوان کہتے ہیں صاف ستھرا پتھر، پلین، جس میں کوئی گڈھا نہ ہو، کوئی کھردراپن نہ ہو، بالکل جیسے ماربل ہوتا ہے صاف ستھرا۔ علیہ ترابن، اس پر کچھ مٹی ہے، لیکن اس مٹی کی وجہ سے کوئی نباتات نہیں اگ سکتی، کوئی پلانٹ اگ نہیں سکتا وہاں، کیونکہ وہ پتھر ہے، وہ جو مٹی پڑی ہوئی ہے وہ ایسے ہی بیکار ہے۔ اور کیا ہوا فَأَصَابَهَا وَابِلٌ، اوپر سے بارش ہو گئی، وہ پتھر بالکل صاف ستھرا ختم ہو گیا، جو مٹی تھی وہ چلی گئی۔ اس آدمی نے اپنے مال کو خرچ کیا تھا، مال تو گیا اس کا، جس طرح وہ مٹی نظر آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی موت کی بارش پڑی وہ سب ختم ہو گیا، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا اس کو۔ ایک مثال کے ذریعے بتلایا گیا، جس طرح اس پتھر سے مٹی غائب ہو گئی اور اس کا کوئی نتیجہ نہ رہا، اس مٹی میں سے کوئی پلانٹ نہیں اگ سکا، ٹھیک اسی طرح اس منافق کا خرچ کرنا اور اس ریاکار کا خرچ کرنا آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں رکھتا۔ تو سورت کے اس پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 5 صفات ذکر فرمائی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کر رہے ان کے لیے بربادی ہے۔ ناظرین کرام، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔